اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ بعد السلام۔ ماہ عظیم، ماہ مواسات، ماہ خیر، ماہ کثرت کے ساتھ نیکیوں والا مہینہ جس کو ہمارے یہاں رمضان بھی کہا جاتا ہے، وہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے۔ اولاً جتنے بھی ناظرین ہم کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کو رمضان مبارک کی بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین کی کرم نوازیاں امت محمدیہ اپنے بندوں پر اس قدر ہوتی ہیں، اس کا لطف و کرم، اس کے احسان، اس کے انعامات، کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اجر و ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس میں فرض ادا کرے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا ثواب عام دنوں کی بنسبت 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس مہینے میں تو روزے دار کا سونا بھی عبادت شمار کیا جاتا ہے، اور عرش اٹھانے والے فرشتے جو ہیں، جو روزہ رکھنے والے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین فرماتے ہیں۔ بلکہ رمضان مبارک ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ رمضان کے روزے داروں کے لیے دریا کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی استغفار یعنی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ کتنا عظمت والا مہینہ ہے، کتنی برکت والا مہینہ ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ بڑی خوبصورت وجہ علماء نے فرمائی ہے کہ یہ یا تو اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام، جس طرح اللہ رب العالمین کا نام رحمان ہے، اس طرح اللہ کے ناموں میں سے اس کا ایک نام رمضان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے کام ہوتے ہیں۔ مطلب سونا وہ بھی عبادت قرار دیا جاتا ہے، بحالت انسان روزے کی حالت میں کوئی جائز کاروبار کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں اس کو بھی نیکیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھر سحری میں اٹھنا، اس کی عبادت کرنا، نمازوں، انسان جب روزے دار ہوتا ہے تو نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر ساتھ ساتھ انسان جو دیگر نوافل ہیں، کوئی صلاۃ التوبہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوا آتا ہے، کوئی تہجد بولتا ہے، جب سحری میں اٹھی گئے ہیں تو ذہن نصیب مطلب یہ کہ وہ صلاۃ التسبیح کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ رات کی جو نوافل ہیں جن کو ہمارے یہاں صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے وہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ اتنا متبرک مہینہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری ہیں، کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہینے کے آخری دن تک اور اس کے لیے صبح و شام 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے لیے ہر سجدے کے عوض میں ایک نیکی، ایک سجدے کے عوض میں فرمایا جاتا ہے کہ ایک ایسا اللہ رب العالمین درخت اسے عطا فرماتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم اس حدیث مبارکوں کو ہم دیکھیں نا تو رمضان کی بہت ساری فضیلتیں، ہمیں بہت سارے اللہ رب العالمین کے انعامات اس مہینے میں جو ہم پر ہوتے ہیں۔ کیا کہ جیسے رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے اللہ رب العالمین آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر جو شخص رات میں عبادت کرے تو اللہ رب العالمین ہر سجدے کے عوض میں اس کو 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کے اللہ رب العالمین اپنے پاک گھر جنت کے اندر محل جو کہ سرخ یاقوت کے ہوں گے، جن کے دروازوں کے اندر 70,000 کے قریب کہا جاتا ہے کہ جو نا مطلب یہ کہ 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے پٹ بولتے ہیں سونے کے ہوں گے، اور بلکہ فرشتے بھی بندوں کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں۔ تو لہذا یہ بڑا متبرک مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، خیر والا مہینہ ہے، یہی وہ عصمت والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب نور پر عطا فرمایا ہے۔ اور بلکہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا تو وہ شخص بدبخت ہے۔ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ شخص بدبخت ہے۔ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا تو وہ بدبخت ہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے رمضان تو بہت بڑی ایک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے
فیض حاصل کرنے کی، بلکہ اگر آسان کہیں کہ ہم دنیا کے اندر بڑے بڑے امتحانات دیتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، یہ رمضان ہمیں امتحانات میں کامیابی کے اعتبار سے رب العالمین نے ایک موقع فراہم کر دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ساری زندگی انسان نافرمانی میں گزرا، نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں نا بائی ون گیٹ ون، بلکہ آپ دیکھیں نا نیکیوں کا ثواب بائی ون 70% تک بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا ہے۔ اب یقیناً وہ شخص محروم ہوگا جو اس کی اتنی فضیلتوں کو جاننے کے باوجود بھی جو اس سے محروم رہے۔ اب ہمیں اس رمضان المبارک کے اندر کرنا کیا ہے؟ اکثر آپ پوچھتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم روزے رکھتے ہیں، الحمدللہ ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اب اس کے علاوہ ہمیں ایکسٹرا کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم نے فضیلت سنا سماعت فرمائی تو علماء آئی حدیث مبارکہ کے اندر ہی اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر تمہیں 4 چیزیں جو ہے نا وہ کرنی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور بقیہ 2 وہ چیزیں ہیں کہ تمہیں اس سے بے نیازی نہیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ تم اس کے علاوہ اس کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے، زندگی کے آخری سانس تک وہ 2 چیزیں کیا ہیں جس کو ہم نے کرنا ہے، جس سے اپنے رب کو راضی کریں گے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا ورد، اسی کے ساتھ ساتھ استغفار کرنا، اللہ کے بارگاہ میں اپنے لیے توبہ استغفار کرنی ہے۔ اور 2 چیزیں جن سے انسان کو بے نیازی نہیں ہے، وہ چاہے رمضان ہو، رمضان کے بعد بھی اللہ رب العالمین سے جنت کو طلب کرنا اور جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہم نے یقیناً دیگر معمولات کے ساتھ ساتھ جہاں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ 4 چیزیں بھی اپنے زندگی کا معمول بنائیں۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے فرمایا کہ دوسری چیز کیا ہے؟ استغفار کی کثرت کرنا، اللہ رب العالمین سے جنت کو طلب کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کا ہم سب کو صحیح معنوں میں ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔